بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اسکل بیسڈ ہائرنگ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور بار بار یہ بات کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ اسکل بیسڈ ہائرنگ ہوتی ہے، لیکن میرے کہنے میں اور ان کے کہنے میں ایک بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یار لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چھوڑو ڈگری کو، چھوڑو ان ساری چیزوں کو، اصل چیز ڈپلومہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، سکلز ہیں، تو بس یہ چیز آپ نے کر لی تو اسی سے کام بن جائے گا، ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ میرا کہنا اس سے مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈگری کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، سکلز کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، ابیلٹیز کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو پھر ہی ایک کمپلیٹ چیز بنتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو وہ چیز اور وہ کہانی ساری آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دراصل اس کے پس منظر میں چل رہی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر کمپنی یہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس بڑے باصلاحیت، بہت ذہین، بہت اچھے اور بہت سمجھدار کینڈیڈیٹ آئیں، ان کی ورک فورس جو ہے وہ بہت اچھی بنے۔ یہ سبھی کی خواہش ہے اور سب یہ بات چاہتے ہیں، اور یہ بالکل رائٹ بھی ہے۔ اور دوسری جانب جب کہ ایک اکانومی کا بحران بھی ہو اور جب چیلنجنگ حالات ہوں، جب ہر طرف کمپٹیشن چل رہا ہو، تو اس کمپٹیشن کے انوائرمنٹ کے اندر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کم صلاحیت والا فرد اس کے اندر نئی چیزیں لا سکے اور نئی صورتحال کے اندر نیا مقابلہ اور بہتر انداز سے آگے بڑھ سکے اور بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں یہ آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جو بڑے ادارے ہیں، اگر بڑے اسکیل والے اداروں کو اگر ہم شمار کریں تو اس کے اندر تقریباً 76% ادارے تو اب یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جہاں ڈگری کو دیکھیں گے، ڈگری کو جسٹ ایک انٹری کا پاسپورٹ لیں گے، اس کے بعد اصل چیز تو وہ اپنا اس ٹیسٹ کو لیں گے اور اس ٹیسٹ کی بیس پر ہی یہ دیکھیں گے کہ اچھا آپ کے پاس صلاحیت کون سی ہے، آپ کے پاس قابلیت کون سی ہے، آپ کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لنکڈ ان جو ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ جابز آتی بھی ہیں اور جاب لینے والے وہاں پہ اپنے آپ کو انٹر بھی کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے اور ایک ریلائیبل ایک پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے، تو میں یہ بات دیکھتا ہوں اور اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ آج کل امپلائر کیا کہتا ہے۔ امپلائر یہ کہتا ہے کہ جہاں وہ ڈگری کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ وہ نیچر آف ورک کا بھی وہاں پہ ذکر کرتا ہے، وہاں وہ کوالٹیز کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ والی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کا انالیسز اچھا ہونا چاہیے، اس کے پاس وربل اور کمیونیکیشن کا سکل بہت سٹرونگ ہونا چاہیے۔ وہ یہ بات یہ بھی مینشن کرتا ہے کہ اس کی ڈرائنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، میتھمیٹیکل ماڈلنگ اچھی ہونی چاہیے، وغیرہ اس طرح کی جو بھی کسی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ اور یہ اور یہ چیز چاہیے۔ اور اسی چیز کو جب دیکھا گیا تو 21% تقریباً اس میں اضافہ ہو چکا ہے کہ جو امپلائر جو ہیں وہاں پہ پہلے جو سمپل وہاں پہ انٹری کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھ اس بات کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب تو بڑا کلیئر ہے، بہت بات صاف ہے اور بڑی واضح ہے کہ یہاں پر یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، آپ نے کوئی BS پروگرام کیا ہے اور آپ انجینئرنگ پروفیشنل سائٹ سے آتے ہیں، آپ میڈیکل کی سائٹ سے آتے ہیں، آپ اس کے علاوہ سوشل سائنسز میں آتے ہیں، آپ مینجمنٹ سائنسز یا کمپیوٹر سائنسز کی سائٹ سے آتے ہیں، ان تمام کی طرف سے اگر آپ آئیں گے تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ کا سکل ہونا چاہیے، وہ سکل سیٹ آپ کے پاس پراپرلی اور پالشڈ ہونا چاہیے، اور آپ کو یونیورسٹی کی لائف کے اندر ہی اس کو پالش کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جو ہی آپ وہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے تو پاس آؤٹ ہوتے ہی ہر کمپنی، ہر ادارہ یہ بات چاہے گا کہ وہ وہاں پہ ٹیسٹ کرے اور آپ کے سکل سیٹ کا اندازہ کرے۔ اگر آپ کا سکل سیٹ اور ان کا سکل سیٹ
मैच करेगा तो आपको हायर कर लिया जाएगा, और फिर अगर आप ये नहीं होगा तो आपको हायर करने से माज़रत कर ली जाएगी और आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कि हर कंपनी इस बात को देखती है और वो ये समझती है कि उसको जो चीज़ें उसके पेश नज़र हैं, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे वो 6 चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी पता हो कि भाई ये कंपनीज़, इदारे, तंजीमें, ये सब लोग क्यों ऐसा करते हैं। उनमें करने की बड़ी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनके पास क्वालिटी कैंडिडेट आए, उनके पास ऐसे लोग आएँ कि जो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हों, ताकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हें भी ना करनी पड़े, और उसके साथ साथ अगर वो मेहनत करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बाद वो उनका एसेट बने। और दूसरा फ़ायदा वो ये लेना चाहते हैं, और ये वो उनकी ज़रूरत है कि उनके पास एक टैलेंटेड पूल बनना चाहिए, टैलेंटेड लोगों का एक पूल होना चाहिए कि जिसके अंदर वैरायटी भी हो, जिसके अंदर क्वालिटी भी हो, जिसके अंदर एक ज़िंदगी हो, लाइवलीनेस हो, जिसके अंदर लोग इस बात को देखें और लोग इस बात को समझें कि हाँ ये वो कंपनी है कि जिसके अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसा पूल है कि वहाँ पे हमें सीखने को भी मिलेगा, ज़िंदा रहने के लिए और बहुत सी एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, और बातचीत का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होगा, और वहाँ पे तूतकार नहीं होगी, आप और जनाब की बात होगी। तो ऐसे हालात के अंदर कंपनीज इसको पसंद करती हैं कि हमें ऐसे लोग मिलें। फिर इसके बाद कंपनीज इस बात को भी देखती हैं कि भाई उनको एक लंबे और लेंथी प्रोसेस से गुजरने की बजाय एक फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, एक टेस्ट लिया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो कि जिसके नतीजे में उनकी एनालिसिस भी हो जाए, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें चेक हो जाएं, स्किल सेट भी देखा जाए, उनके मिजाज को भी देखा जाए, उनके रुझान को भी देखा जाए, उनके एटीट्यूड को भी देखा जाए, उनके मुख्तलिफ चीज़ों को देख के उसके बाद उसको मुकम्मल कर लिया जाए। और चौथी एक और चीज़ ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि ये क्या हुआ कि अगर हायरिंग करनी है तो हायरिंग के ऊपर बहुत बड़ी कॉस्ट भी आए और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अखराजात भी आएँ, तो कंपनी इस बात को पसंद नहीं करती और वो चाहती हैं कि ऐसे ही लोगों को लिया जाए और एक ही तरीके से उसको लिया जाए ताकि उनकी जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी ठीक हो और जो उनकी क्वालिटी है वो भी ठीक हो और उनके पास वो स्किल सेट भी मौजूद हो, जो स्किल सेट उस कंपनी को, इस इदारे को, उस तंजीम को चाहिए कि जहां उन्होंने काम उससे लेना है। तो ये मतलब चौथी चीज़ उसके पास वो इस बात को फोकस करते हैं ताकि ये कि उनके काम की बेहतरी और वो कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव हो और अच्छे तरीके से काम कर सकें। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी जो वर्क फोर्स है वो वर्क फोर्स डाइवर्स होनी चाहिए। तो वो उसके लिए फिर ये चाहते हैं कि अच्छा मुख्तलिफ़ इदारों से अगर एक ही डिग्री करने वाले लोग आते हैं तो उनके अंदर से स्किल सेट जब एक अच्छे लेवल का आएगा तो डेफिनेटली उनका माइंड सेट भी डिफरेंट होगा, उनका माइंड सेट भी बेहतर होगा। और जब ये सारे लोग एक जगह पे बैठेंगे और एक जगह पे काम करेंगे तो यकीनन ये एक बहुत अच्छी और बेहतर चीज़ बन जाएगी। और छठी और आखिरी और सबसे अहम चीज़ ये है कि कंपनीज ये चाहती हैं कि हम हायरिंग के वक्त ही एक ऐसे फ़र्द को लें कि जो यहाँ पे हमारे पास रुके, हमारे पास स्टे करे, उसका स्किल सेट और हमारी रिक्वायरमेंट का जो स्किल सेट है वो दोनों मैच करें और उसकी रिटेंशन का जो इशू है वो हमें फेस ना करना पड़े। वो यकसुई से बैठ के अपना काम करे, यकसुई से अपनी ज़िंदगी का करियर बनाए, यकसुई से अपना काम करे। ये हैं वो 6 चीज़ें कि जो मुख्तलिफ़ इदारे ये चाहते हैं कि जो लोग भी वो हायर करें उनके नतीजे में उन्हें ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि वो स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट के जो BS कर रहा है वो किसी भी फील्ड से कर रहा हो, वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली उसे क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकली मेरे अजीज़ों, आपको करने का काम ये है कि आपको अपने 4th ईयर में पहुंचने से पहले बेहतर है, लेकिन अगर नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, आप 4th ईयर में इस काम को कर सकते हैं। अगर 4th ईयर में भी नहीं किया, आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो ग्रेजुएट होने के बावजूद आप इस काम को कर सकते हैं। और वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इस बात को देखें, इस बात का एनालिसिस करें, किसी ऐसे अच्छे काउंसलर को मिलें और उसके पास आप अपना एक असेसमेंट करवा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि भाई मेरा स्किल सेट है क्या,
میرے پاس کوالٹیز کون سی ہیں، میری ایبلٹیز کون سی ہیں، میرا ایٹیٹیوڈ، میری امیجینیشن، میری ڈیفرنٹ چیزیں، میرے ٹریڈس، میری یہ چیزیں کس طرح کی کمپنی کے اندر سوٹ کرتے ہیں، کس طرح کے ماحول کے اندر مجھے رہنا چاہیے، کس طریقے سے یہ چیز، اس کے مطابق اگر جب آپ یہ کام کریں گے تو وہاں سے پھر آپ کے لیے کلیئر گائیڈنس ہوگی کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے اور اب آپ کو یہاں پہ جانا ہے اور اس کے مطابق آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور جب آپ اس کام کو کر لیں گے اور اس کے بعد جو سٹرینتھ اور جو کانفیڈنس آپ کے اندر آئے گا، جو کانفیڈنس آپ بلڈ کریں گے وہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ آپ پھر محسوس کریں گے کہ ہاں میں کسی بھی ادارے میں جا کے بڑے آرام سے اپنی جاب بھی لے سکتا ہوں، اپنے لیے کام بھی لے سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اور یہ اور یہ صلاحیتیں اور یہ سکلز مجھے دیے ہیں اور میں یہ اور یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی انٹرویو کرنے والا، کوئی شخص اگر آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا جواب یہ نہیں دیں گے کہ میں آپ کچھ بھی دیں میں کر لوں گا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوتا میرے عزیزو۔ اس کا جواب بڑا کلیئر یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو میں بڑا کلیئر جواب دوں گا کہ میں کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں، اور میں ایجوکیشنل ایڈوائزری کر سکتا ہوں، میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکتا ہوں، میں بچوں کو، بڑوں کو، اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹی کو، ان کو بڑے آرام سے، بڑے کمفرٹیبل انوائرمنٹ کے اندر ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک آدھ کام جو ہوگا میں کلیئر بتاؤں گا۔ جب میں بات اس انداز سے کلیئر کروں گا تو اسی کا یہ رزلٹ ہوگا کہ جو سننے والا ہے وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہاں یار یہ فرد جو ہے وہ ٹھیک اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز اگر وہ مجھ سے کرے گا تو میں صاف انکار کر دوں گا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ جو انکار ہے یہ دراصل آپ کی طاقت ہے، اور یہ وہ انکار ہے کہ جس کے نتیجے میں ساری کشش آپ کے اندر آتی ہے اور لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو دراصل آپ کو اس چیز پہ غور کرنا ہے اور اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ جو ڈگری آپ کریں اس ڈگری سے متعلق جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی سکلز ہیں، اس کی ایبلٹیز ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے اندر بہترین شکل میں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ کو ان امپلائمنٹ کا چیلنج نہیں آئے گا، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ امپلائر کتنے بھی ٹیسٹ کیوں نہ رکھ لے آپ کے سامنے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انالیسز اچھا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نومیرکس اچھے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وربل کمیونیکیشن آپ کی بہت اچھی ہے، تو کوئی پرابلم نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ اعتماد سے جائیں اور جا کے اپنا مقصد حاصل کریں اور اپنی جو بہترین جگہ ہے اس جگہ کو آپ اچیو کریں۔ اللہ نے وہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔